الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیزان گرامی، مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تھی، قحط کا سا عالم تھا اور لوگ بڑے پریشان تھے۔ ایک جمعہ کے روز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ وعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، ایک اعرابی اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مال ہلاک ہو گیا اور اولاد فاقہ کرنے لگے، بھوکے مرنے لگے، دعا فرمائیے بارش ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے۔ راوی کا بیان ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا، ابر کا نام و نشان تک نہ تھا، بادل کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھے ہی تھے کہ پہاڑوں کی مانند ابر چھا گئے، بادل چھا گئے اور چھاتے ہی منہ برسنے لگا، پانی برسنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ہی تشریف فرماتے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنا برسا کہ چھت ٹپکنے لگی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش انور سے پانی کے قطرے گرتے ہم نے دیکھے۔ پھر یہ بارش بند نہیں ہوا بلکہ ہفتہ کو بھی برستا رہا، پھر اگلے دن بھی اور پھر اس سے اگلے دن بھی، حتیٰ کہ لگاتار اگلے جمعہ تک برستا ہی رہا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسرے جمعہ کا وعظ فرمانے اٹھے، بیان کرنے کے لیے اٹھے، تو وہی اعرابی جس نے پہلے جمعہ میں بارش نہ ہونے کی تکلیف عرض کی تھی، اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو مال غرق ہونے لگا اور مکان گرنے لگے، اب پھر ہاتھ اٹھائیے کہ یہ بارش بند بھی ہو جائے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو، یعنی ہمارے آس پاس بارش ہو، ہم پر نہ ہو، مدینہ شریف پر نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی گئی، اس طرف سے بادل پھٹتا گیا، چھٹتا گیا، اور مدینہ منورہ کے اوپر سب آسمان صاف ہو گیا۔ ماشاءاللہ، یہ تو حدیث مبارکہ تھی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام مشکل کے وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتے تھے، اور ان کا یقین تھا کہ ہر مشکل یہی حل ہوتی ہے، اور واقعی وہی حل ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح آج بھی ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے محتاج ہیں، اور بغیر حضور کے وسیلہ کے ہم اللہ سے کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت بادلوں پر بھی جاری ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے بالخصوص، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، بالخصوص ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر تم خدا کے رسول ہو، اللہ کے رسول ہو، تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا، مگر بے ایمان مانا پھر بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہی کہتا رہا۔ یہ تو حدیث تھی، اور آگے اس کا سبق ہے کہ دیکھا آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت چاند پر بھی جاری ہے، یعنی حضور کی حکومت بادلوں پر بھی ہے، چاند پر بھی ہے، یوں کہیے کہ پوری کائنات پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے۔ اور باوجود اتنے بڑے اختیار کے بے ایمان افراد، اتنے بڑے اختیار کے بے ایمان افراد حضور کے اختیار و تصرف کو پھر بھی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ جو دیکھ کر نہیں مانے وہ سن کر کیا مانیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے،
اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان پر ہی زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔